اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید آپ کے رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح یہی التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں، اور اس کو سکپ کیے بغیر آپ اس کو پورا سنیں۔ انہی لوگوں کو اجازت ملتی ہے جو کہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب پلیز اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ بہت حیران ہوں گے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی رکاوٹیں، کچھ ایسی بندشیں ہوتی ہیں جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ جتنی مرضی ہے کوشش کر لے، جتنی مرضی ہے تگ و دو کر لے، لیکن وہ ایسی کچھ حاجات جو ہوتی ہیں، جو اس کو مشکلیں درپیش ہوتی ہیں، ان کا مسائل کا یا ان مشکلوں کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن ایسی صورت میں ایک حل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا۔ وہ چیز میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں کہ کسی بھی انسان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، دنیاوی مسائل میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی جگہ آپ کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کوئی چیز شادی میں بندش ہے، کسی بھی رزق میں کوئی آپ کو ترقی نہیں ہو رہی، یا آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام ایسا ہے جو آپ بہت کوشش کر چکے، اب بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، تو کچھ ایسے ہی اٹکے ہوئے کام، کچھ ایسے ہی بھٹکے ہوئے لوگ جن کو آپ نے واپس بلانا ہو، یا جن سے آپ نے کام نکلوانا ہو، یا جن سے آپ کو کام ہو، تو کچھ ایسے کام آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق سے بھی کروا سکتے ہیں جس کا خیال شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ میں بات کر رہی ہوں فرشتوں کی۔ جی ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسا کہ آپ کے اپنے بہت پیارے ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی ارواح کو سکون دینے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ ہدیہ کرتے ہیں ثواب کے طور پہ۔ اسی طرح آپ نے کچھ پڑھنا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کل شریف پڑھ لیں، جو آپ کو قرآن پاک کی صورتیں زبانی یاد ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ وہ سب کچھ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ نے ان کا ثواب ہدیتاً تحفتاً آپ فرشتوں کو پہنچائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا اٹکا ہوا کام کیسے جلدی پورا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک قصہ آپ کو سناتی جاؤں۔ کوئی صاحب تھے، وہ کسی پاک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ قصہ سنا ہوا تھا اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ان کے دل میں آیا کہ ان کی بیگم بھی وہاں پہ ہوتی تو یہ اس پیاری محفل میں اس کا حصہ بنتی۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ انہوں نے یہ جو کچھ ان کو پڑھنا آتا تھا انہوں نے وہ پڑھا، بہت کچھ پڑھ کے انہوں نے فرشتوں کو اس کا ہدیہ دے دیا، ہدیتاً تحفتاً۔ فرشتوں کا اس کا ثواب پہنچا کے کہا کہ اے فرشتوں، میرے دل میں ہے کہ اللہ کرے کہ میری بیگم یہاں پہ آ جائے۔ تو کچھ ہی دیر بعد ان کی بیگم وہاں پہ آ گئی، اس پاک محفل کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے دل کیا، یا آپ کا کیسے دھیان آیا کہ میں بھی اس محفل میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے اچانک سے خیال آیا، میرے دل میں آیا کہ مجھے اس محفل میں جانا چاہیے، تو میں اس محفل میں چلی آئی۔ تو کچھ ایسے ہی بگڑے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام اچانک سے ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، صدقے دل سے یقین ہو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات پہ، تو یقین مانے ایسا ناممکنات بھی دیکھے ہیں جو ممکن ہو کے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کبھی آزمائیں کہ اگر آپ کی آنکھ فجر کے ٹائم نہ کھلتی ہو تو آپ یہ ذمہ داری بھی فرشتوں کی لگا کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبح فجر کے ٹائم میری آنکھ کھول دے، تو یقین مانیں آپ کے فرشتے آپ کو جگائیں گے۔ ہدیتاً تحفتاً آپ ان کو رات کو یہ ہدیہ دے کر سوئیں اور کہہ کے سوئیں کہ مجھے صبح نیند سے بیدار کرنا ہے، تو یقین مانیں آپ عین اسی ٹائم بیدار ہوں گے جو آپ سوچ کے سوئیں گے۔
अब के इस्लामी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में बहन को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।